سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना क़ाइदुल आरिफ़ीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार आरिफ़ों के रहनुमा दुरूद सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में
اولیاء کرام کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولایت کے مقام پر وہ لوگ فائز ہوں گے جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین ہم نشین کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا ہم نشین جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے، وہ تمہارا بہترین ہم نشین ہے۔ ناظرین اکرام، آج اتفاق سے اس حدیث پاک کے مصداق میرے تینوں ہی آج ہم نشین بڑے زبردست لوگ ہیں۔ آج کا موضوع بھی ایسا تھا جس کے لیے مجھے اس شاخ کی تلاش تھی جو دل سے بھی گفتگو کریں، اپنے علم سے بھی، زبان سے بھی گفتگو کریں۔ آج جس شخصیت کے تذکار پاک کے لیے ہم آئے ہیں ان سے ہماری ایسی عقیدت ہے اس کی کوئی وجوہات دنیاوی بیان نہیں ہو سکتی کہ کیا وجہ ہے۔ یہ قائم اللیل تھے، صائم الدہر تھے، اور جن کو ایک نگاہ دیکھنے سے بابا فرید گنج شکر جس پہ اشش کر اٹھیں اور کہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک شاہین آ گیا ہمارے دام میں۔ ناظرین کرام، ایسے خوش نصیب تھے کہ جب چند ملاقاتیں ہی اپنے شیخ پاک سے ہوئیں تو انہوں نے ان کو خلافت بھی عطا کر دی اور کلاه چار ترکی بلکہ اپنے سر اقدس سے اٹھا کر ان کے سر پہ رکھ دیا، اپنی کھڑامیں جو تھی وہ ان کو عطا کر دیں۔ یہ ایسی ہستی تھی جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا حاصل ہے فقیری میں تمہیں مسند شاہی، کہتا ہے زمانہ تمہیں محبوب الہی، اور سلطان تھے سلطان ہو سلطان رہو گے، یہ بزم اسی بات کی دیتی ہے گواہی، اور بڑے عالی نسب آرام فرما ہے یہاں لیکن، بڑے عالی نسب آرام فرما ہے یہاں لیکن، زمین دلی کی جنت ہے نظام الدین خواجہ سے۔ ناظرین کرام، حضرت غوث علی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تمام اولیاء اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں، اور لیکن فرماتے تھے کہ دو اولیاء میں ایسے ہیں، ایک حضرت محبوب سبحانی اور دوسرے خواجہ نظام الدین محبوب الہی، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اولیاء کرام میں سے۔ آج سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے آج کی بزم سجائی ہے۔ اللہ کریم نے ان کو وہ نظر عطا کی تھی اور وہ قوتیں عطا کی تھیں۔ علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ نہیں فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا، یہ نگاہ کی تیغ بازی وہ سپاہ کی تیغ بازی، یہ نگاہ کی تیغ بازی کہ جو بادشاہ جو تھے وہ ادب و احترام سے اور عقیدت لے کر آتے تھے انہوں نے تو بہت فیض پایا، اور جنہوں نے ذرا بارگاہ پاک میں کوئی گستاخی کی سلطنتیں بدل دیں، حکومتیں بدل دیں۔ رات کے جو بادشاہ تھے وہ دن کو مجرم ٹھہرے، اور رات کے فرعون جو تھے صبح کو ان کی گردنیں ان کے جسم سے جدا تھیں۔ یہ ایسا نظام تھا اس نگاہ پاک کا، اور کبھی ساری زندگی کمال یہ تھا کہ خانقاہ میں کوئی چیز نہیں رکھی، ہر جمعرات کو جھاڑو پھروا دیا جاتا تھا، سب چیزیں، بڑا مال و دولت بھی آتا تھا، لوگ بہت کچھ پیش کرتے تھے، سب غرباء میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ اور والدہ جب اوائل دن تھے اور جب یتیم ہو گئے تو در یتیم کے صدقے والدہ کہا کرتی تھی، جب بھوک لگتی اور فاقہ آتا تو کہتی ہے آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو جب بہت زیادہ فتوحات آنے لگیں تو پھر بھی کہا کرتے تھے مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب ہم اللہ کے مہمان ہوتے تھے۔ ناظرین کرام، 94 سال تک ساری زندگی بلوغت سے لے کر روزے رکھے، اور علوم دینی جو تھے ان میں بھی اتنی دسترس تھی کہ بڑے بڑے لوگ جو مناظرے میں آئے ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔ اللہ کریم نے ان کو اتنی عظیم جو تھیں وہ صلاحیتیں عطا کی تھیں کہ سب لوگ جو تھے ان سے عقیدت کا جو تھا ایک تعلق رکھتے تھے، اور ان کی تعریف جن لوگوں نے کی ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، مجد الدین فرید آبادی ہیں، علامہ جامی ہیں، کرمانی ہیں، سیر الاولیاء والے، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی، ان کی عظمتوں کو سب نے مانا ہے۔ اور میں ایک بات عرض کروں کہ تصوف سے میرا جو بہت گہرا تعلق ہوا اس کی بنیاد فوائد الفوائد تھی،
جو آپ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے. میرا آج بھی دعویٰ ہے کہ تصوف میں یہ کتاب اگر آپ پڑھا دیں نوجوانوں کو تو یہ انقلاب بپا کر دیتی ہے. اور دوسری کتاب آپ کے بارے میں جو ہمارے دوست مرحوم ڈاکٹر اسلم فرخی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو کہوں گا، انہوں نے لکھی دبستان نظام. یہ ایسی کتاب ہے، میں آج عرض کر رہا ہوں، دبستان نظام ایک کتاب نہیں، ایک کتاب کے اندر 1000 کتاب ہے. میں نے مرحوم جب تشریف لائے تھے تو میں ان کو داتا صاحب لے کے گیا. ڈاکٹر اسلم فرخی جو تھے یہ ڈین تھے کراچی یونیورسٹی کے. تو میں نے انہیں کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کمال کی کتاب لکھی ہے، یہ ایک کتاب کے اندر 1000 کتاب ہے. تو رونے لگ گئے، کہنے لگے سچی بات بتاؤں یہ کتاب میں نے نہیں لکھی. تو میں نے کہا کسی سے لکھوائی آپ نے؟ کہنے لگے نہیں، خود حضرت نے مجھے یہ کتاب لکھوائی ہے. تو دبستان نظام کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. ناظرین کرام، جب ایک دفعہ بابا صاحب کی بارگاہ میں حضرت خواجہ نظام پاک بھی بیٹھے تھے اور آپ کے جو صاحبزادے تھے نظام الدین، وہ بھی دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. تو بابا صاحب بڑے خاص ایک کیف میں تھے. آپ نے فرمایا تم دونوں ہی میرے فرزند ہو، مجھے دونوں ہی بڑے عزیز ہو. پھر اپنے بیٹے نظام الدین کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا تم میرے فرزند نانی ہو، یعنی نان سے جو بیٹا اور باپ بیٹھ کے اکٹھی روٹی کھاتے، تم میرے فرزند نانی ہو. اور خواجہ نظام پاک کی طرف ارشاد کر کے فرمایا تم فرزند جانی ہو، تم میری روح اور باطنی فرزند ہو. تو ناظرین کرام، سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے بے پناہ پیار تھا، اور ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ یہ نظام ایسا آدمی ہے، جب سے میرے ساتھ اس نے تعلق پیدا کیا ہے یہ اس پر قائم ہے، اور اس کی محبت میرے ساتھ جو ہے اس میں کبھی فرق نہیں آیا. پھر آپ اشکبار ہو گئے، روتے رہے، اور پھر فرمایا یہ محبت آج بھی قائم ہے، مرنے کے بعد بھی قائم رہے گی. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر اپنا لعاب دہن جو تھا وہ خواجہ نظام پاک کے منہ میں ڈال کر فرمایا قرآن پاک کو یاد کرو، اے نظام الدین مجھے ساری دنیا دے دی گئی ہے اور ہمارے ہاں سب کچھ ہے، جاؤ ہندوستان کا ملک تمہارے حوالے کیا. مجھے یاد آتا ہے لارڈ کرزن جو تھے وہ وائسرائے ہند جب یہاں سے واپس گئے تھے تو لوگوں نے پوچھا کوئی خاص بات بر صغیر کی بتائے، تو لارڈ کرزن نے کہا تھا کہ وہاں تو اولیاء کی قبریں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہیں، ہم تو بندوق اور تلوار کے زور سے لوگوں کی گردنیں جھکاتے ہیں لیکن دل ان کے اولیاء کی طرف ہی جھکتے ہیں. ناظرین کرام، یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ جو تھی وہ یہاں پر کی اور لوگوں میں ایک انقلاب بپا کر دیا. اور میں دعوے سے کہتا ہوں اس وقت بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے تھے، آج بھی دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. اور یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہی سلطنتیں دے بھی دیتے ہیں اور اللہ نے ان کو قوت دی ہوتی ہے، چھین بھی لیتے ہیں. حکومتوں میں آ کے لوگوں کو فرعونیت ذہن میں آ جاتی ہے، ان کو یہ خیال نہیں ہوتا. تو بابا صاحب حکومتیں دیتے بھی ہیں اور لے بھی لیتے ہیں، اس کا بہت دھیان رکھنا چاہیے. میرے ساتھ آج شریک گفتگو میرے تینوں مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، آپ کی جانی پہچانی شخصیت، ڈاکٹر شبیر احمد جامی درویش صفت، اور تصوف میں بڑا کام آپ نے کتاب زبردست لکھی. ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی جو ایک یونیورسٹی سے دوسری طرف ہجرت کر گئے، اور آخر میں صوفی نعت خان سے منقبت بارگاہ حضرت خواجہ میں حافظ محمد بابر ہمیں آج سنائیں گے. میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر معین نظامی سے. جی معین نظامی اور خواجہ نظام الدین. جی حضور، انہی کی نسبت سے مجھے یہ شرف حاصل ہے، ان کے مریدوں میں سے ہوں تو اس لیے نظامی کہلواتا ہوں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جن کا لقب سلطان الاولیاء سلطان المشائخ ہے، آپ نجیب الطرفین سید تھے. آپ کے اجداد عرب سے ہجرت کر کے بخارا منتقل ہو گئے، اور پھر جب فتنہ تاتار اٹھا تو وہاں سے دو قریبی دوست جو دونوں سید تھے وہ غزنی آئے، غزنی سے لاہور آئے، اور پھر لاہور سے بدایوں منتقل ہو گئے. بدایوں اس زمانے میں قبۃ الاسلام کہلاتا تھا. اتنے علماء، فضلاء اور مشائخ وہاں جمع تھے کہ اس کی فضیلت کی وجہ سے اسے کہا جاتا تھا کہ یہ اسلام کا گنبد ہے. تو وہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے والد ماجد خواجہ احمد کی شادی ہوئی، اور وہیں آپ کا تولد ہوا حضرت خواجہ نظام کا. آپ کی ولادت کے حوالے سے ایک حسن اتفاق اور حسن انتظام کہہ لیجئے کہ یوم ولادت بدھ ہے
اچھا حضرت بابا صاحب سے بیعت کرنے کا دن بدھ ہے، سبحان اللہ. حصول خلافت کا دن بدھ ہے، ہاں یوم وصال بدھ ہے، اور پھر حضرت امیر خسرو کا یوم وصال بھی بدھ ہے. اور کم سود اسی لیے پنجابی میں کہتے ہیں بالکل بدھ اور کم سود. جی ہاں. تو بہت ہی نیک اور پارسا گھرانہ، تجارت کرتے تھے آپ کے والد ماجد، آبا و اجداد، اور نانا بھی بہت متمول تھے. اللہ تعالیٰ کا فضل تھا بہت. گھر میں کنیزیں اور غلام ہوتے تھے. تو بچپن میں حضرت خواجہ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، آپ یتیم ہو گئے. والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ہمارے سر جھک جاتے ہیں، یعنی زلیخا آپ کا نام. زلیخا. زلیخا. ہائے ہائے ہائے، کتنی عظیم خاتون تھی. تو یہ وہی خاتون ہیں جن کا آپ نے فرمایا ہے کہ جب کبھی فاقہ ہوتا تھا تو وہ فرماتی تھیں کہ نظام آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اقبال جب جا رہے تھے یورپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو جاتے ہوئے پہلے گئے تھے حضرت خواجہ نظام پاک کی بارگاہ میں، اور کیا کہتے ہیں؟ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا، اور ستارے عشق کے تیری کشش سے قائم ہے. کمال ہے جی. ستارے عشق کے تیری کشش سے قائم ہے، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا، اور نہاں ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی، بڑی ہے شان بڑا احترام ہے. سبحان اللہ. جی. بلکہ علامہ اقبال نے تو آپ کے بارے میں یہاں تک بھی فرمایا تیری لاحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام. یہ میں نے شعر جان بوجھ کے چھوڑا ہے، اس میں تھوڑا سا علمی اعتبار سے ذرا تعویلی معنی کرنا پڑتا ہے. ہاں تاویلی کرنا پڑتا ہے، ورنہ نبی سے کوئی ولی بلند نہیں ہو سکتا. میں نے جان بوجھ کے یہ شعر چھوڑا تھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کو انتہائی ایک جامع شخصیت کا منظر نظر آئے گا، جہاں علم، عمل، روحانیت اور وجد اور عشق کٹھے ہوں. حتیٰ کہ بعض مورخین نے جائزہ لیا ہے ذرا تشبیہ دیتے ہوئے، حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولایت کا جو فیض تھا وہ ائمہ اہل بیت کے بعد وہ مظہر اتم قرار پائے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولایت کا جو فیض تھا ائمہ اہل بیت کے، اس کے مظہر اتم قرار پائے خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء. اچھا، یہ ایک تشبیہ دی گئی ہے دونوں کے مقام کو بتانے کے لیے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اولیاء کرام نے تمام اولیاء کا تذکرہ کرتے یہ جو ان دو شخصیتوں کو محبوبیت کا تاج مطلق دیا ہے. بالکل بالکل. تو ایک تاج پہنایا گیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ایک محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ایک تاج پہنایا گیا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کو. واہ واہ واہ. تو یہ جو محبوبیت کا اشتراک ہے یہ نشانی بتاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انتخاب تھے. اسی انتخاب کی وجہ تھی نا کہ جب آپ بابا صاحب کو پہلی دفعہ ملنے آئے تو بابا صاحب نے وہ جو جملے آپ کو ارشاد فرمائے کہ اے عاشق، وہ جو آپ شروع میں کہہ بھی گئے ہیں، اے عاشق فراقت دل ہا کباب کردہ،
بھئی اے اللہ کے بندے تیرا اللہ تعالیٰ نے ظرف اس طرح کا بنایا ہے کہ دل کباب ہو جائیں گے تجھے دیکھ کر. تو جب اپنے زمانہ عروج پر آئے گا تو بہت سارے دل تجھے دیکھ کر کباب ہوں گے. واہ. دلوں کو عشق الہی کی چاشنی آئے گی اور ابھی بھی آ رہی ہے. ہاں حتیٰ کہ میں پڑھ رہا تھا اقتباس الانوار، محمد اکرم قدوسی 1053 کے بزرگ ہیں. وہ کہتے جب میں آپ کے حالات لکھ رہا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ آپ قبر میں اب بھی اسی طرح تصرف فرماتے ہیں جیسے اپنے زمانے میں فرماتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کی شان کی کرامتیں ہیں. اور اب بابا صاحب نے دوسرا آپ کے بارے میں جملہ فرمایا، سیلاب اشتیاقت جان ہا خراب کرتا. اس وجہ سے عشق و محبت کے جتنے مظاہر خواجہ نظام الدین کے زمانے میں اور ماں بعد میں ان کے اثرات سے نظر آتے ہیں، اس کی نظیر بہت کم ملتی ہے. دلوں پہ حکومت ہو رہی ہے. دلوں پہ حکومت. جی ڈاکٹر سعیدی، دلوں پہ حکومت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو تربیت اپنے شیخ کریم نے کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک فرد دبستان میں کیسے تبدیل ہوتا ہے. آپ نے سب سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ عوارف المعارف کا نسخہ آپ پڑھا رہے تھے، تو اس میں کوئی عبارت تھی جو سقیم تھی، کمزور تھی، پڑھی نہیں جا رہی تھی، تو آپ نے اظہار کیا. تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اور فرمایا کیا اس درویش میں اس سقیم نسخے کی عبارت کی صحت کی طاقت نہیں ہے؟ یہ 2-3 مرتبہ جب جملہ دہرایا تو خواجہ بدر الدین اسحاق نے فرمایا کہ یہ آپ کی طرف حضور اشارہ کر رہے ہیں. سبحان. تو ان کی تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کوئی ایسی بات میں نے کی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد معذرت کی لیکن معذرت قبول نہ ہوئی. کہتے ہیں کہ پھر جنگلوں کی طرف نکل گئے، اور جب جنگلوں کی طرف نکلے تو مختلف کیفیات اور وسوسے دل میں آئے. اور اسی دوران حضرت بابا صاحب کے فرزند ارجمند جن کا نام شہاب الدین تھا، اور وہ نام جس دن عوارف المعارف کا نسخہ پہنچا تھا اسی دن ان کی ولادت ہوئی تھی. یہ باہمی احترام دیکھیں کہ حضرت بابا صاحب نے اپنے بیٹے کا نام شہاب الدین رکھا. تو وہ گہرا دوست تھا آپ کا، اس کو پتہ چلا، اس نے معذرت کی، واپس آئے. تو وہاں پھر پیر بابا صاحب نے فرمایا نظام یہ سارا جو میں نے کیا ہے یہ تیرے کمال حال کے لیے کیا ہے. اور ساتھ وہاں پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ پیر مرشد جو ہوتا ہے، پیر جو ہوتا ہے وہ مرید کے لیے مشاطہ کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمارا جو خانقاہی نظام تھا. مشاطہ کس کو کہتے ہیں؟ مشاطہ کنگے کو کہتے ہیں نا جی. جو اور ایک مشاطگی بھی ہے اور ایک مشاطہ ڈاکٹر صاحب میک اپ کرنے والے کو بھی، آرائش کرنے والے کو، سنوارنے والے کو، سجانے والے کو. تو ایک تو یہ پہلو ہے. ہمارے خانقاہی نظام میں آپ دیکھیں علم اس وقت انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے، اور اتنا زیادہ وافر مقدار میں علم آ گیا ہے، لیکن اس کے اثرات صفر ہوتے جا رہے ہیں. خانقاہوں میں علم کو مسلمان کیا جاتا تھا. انہوں نے ساری عمر اپنا گھر نہیں بنایا خواجہ نظام پاک نے، بالکل نہیں، ساری عمر کچھ نہیں رکھا، سونے کے بٹن نہیں لگائے، بالکل ایسے. اچھا یہ ڈاکٹر نظامی نہیں لوگوں کو سمجھاتے. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بابا صاحب نے دوسرے مرحلے میں ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ نظام الدین فرمایا یہ دعا ہے میرے پاس، یہ کون یاد کرے گا؟ تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی حضور یہ میں یاد کروں گا. وہاں جب پڑھایا آپ نے، یاد کر کے آئے، سنائی، تو حضرت بابا صاحب نے ایک اعراب تبدیل کرایا. جب تبدیل کرایا تو خواجہ بدر الدین اسحاق بھی موجود تھے. کہنے لگے آپ نے درست کیا کہ آپ نے حضرت شیخ کا پڑھایا ہوا اعراب جو ہے وہ پڑھا ہے، اور یہ سعادت مندی جو آپ میں ہے کسی میں نہیں ہے، یہ بہت اچھا کیا. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر سی بوے بھی اٹھ کر آ جائے اور کہے کہ اس کو اس طرح پڑھنا ہے، میں پھر بھی اس طرح پڑھوں گا جس طرح میرے شیخ نے پڑھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت دلچسپ بات ہے. ایک دن آندھی آئی تو بابا صاحب نے، خواجہ نظام پاک نے امیر خسرو کو فرمایا کہ دروازے کو اچھی طرح پکڑ کے رکھنا. اس نے کہا جی ایسا پکڑوں گا اس دروازے کو چھوڑوں گا نہیں. اور پھر ساری عمر دن کو لوگوں سے ملنا اور روزہ رکھنا اور رات ساری جاگنا. اچھی بات. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی خاندانی تربیت اور وہ جو سعادت ازلی آپ کو نصیب ہوئی تھی، اس کے زیر اثر بالکل بچپن ہی میں اتنے حساس اور اتنے دراک ہو گئے تھے روحانی معاملات میں،
اور میلان آپ کا تصوف اور روحانیت کی طرف اتنا بڑھ گیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار ابو بکر نامی ایک قوال آیا ملتان کے علاقے سے، اور وہ میرے استاد کو بتا رہا تھا، میرے استاد صاحب کو بتا رہا تھا حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کے احوال اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے احوال۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس نے حضرت فرید الدین گنج شکر کا نام لیا تو میرے دل نے کہا کہ بھئی یہ ہے مسئلہ۔ 12 سال کا ایک بچہ ایسا، کیا عمر ہوتی ہے آج کل، یعنی ہم دیکھیں تو 22 سال میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ جو چراغ اس وقت محبت کا جلا، اور اس کے بعد آپ نے اپنا معمول بنا لیا۔ از خود دیکھیے اپنی تربیت خود روحانی آپ نے کس طرح سے کی ہے کہ ہر نماز کے بعد حضرت بابا صاحب کا نام 10 بار لیتے تھے۔ اچھا، یہ وظیفہ بنا لیا اپنا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب پاک پتن شریف حاضر ہوئے ہیں پہلی بار، جب شدت ہو گئی اشتیاق کی، تو اس وقت عمر تھی صرف 20 برس، اور 20 برس میں خلافت بھی مل گئی۔ جی بالکل، اور بچے تھے اور بالکل طالب علم تھے۔ اور اب آپ اندازہ فرمائیے کہ جب آپ پہنچے ہیں تو بابا صاحب نے وہ جو شعر ہے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، یہ وہ آتش فراق تھی جو ادھر اس بچے کے دل میں 12 سال کی عمر میں جنم لے چکی ہوئی تھی، اس کو انڈوس کر رہے تھے حضرت بابا فرید الدین۔ اچھا، یہاں ایک اور بات آپ نے فرمائی ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم تو خلافت کسی اور کو دینا چاہتے تھے، جی ارادہ کیا ہوا تھا، لیکن تم راستے میں آ رہے تھے تو ہمیں آواز آئی ہاتف غیبی سے ایسا ہی ہے کہ نظام آ رہا ہے، انتظار کرو اور اس کو دو ولایت، لہٰذا تمہیں ہندوستان کی ولایت دے دی۔ کمال ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، علامہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو ایک تو آپ کے اندر محبت الہی کا اور محبت رسالہ کا ایک سمندر موجن تھا، حتیٰ کہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کعبۃ اللہ کی زیارت اور روضہ رسول کی زیارت کے لیے جانے والے تھے، تو اتفاق سے وہاں کا موقع نہ بنا، تو آپ نے دہلی کا سفر کیا۔ آپ نے کہا کہ ایک تو وہ کعبہ ہے جو اس وہاں زمین پر ہے، ایک دہلی میں کعبہ ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا، تو خواجہ نظام الدین اولیاء کی جا کر آپ جب زیارت کرتے تو یہ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ خواجہ نظام الدین کا چہرہ کافی دیر تک تکتے رہتے، اچھا، حتیٰ کہ پھر آپ نے جب ان کا جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد جب آپ کی قبر میں خود اترے شاہ رکن عالم، تو قبر سے نکلنے کے بعد آپ پر گریہ کا عالم طاری تھا، تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا قبر کے اندر انوار نبوت کار فرما ہے، اور اس کے علاوہ ایسے لگتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فوراً اپنی آغوش میں لینے والے ہیں۔ جی ڈاکٹر سعیدی صاحب، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے اسی سے ملتا جلتا، کہ بعض ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت حضوری کی کیفیت رہے، لیکن جو لمحہ حضوری کا نصیب ہو جاتا ہے پھر سارے لمحات اور اوقات اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح کوئی شخص بیٹھا ہوتا ہے محفل میں تو اس کے گداز کی وجہ سے سارے لوگ جو ہے وہ اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو بہشتی دروازہ ہے در حقیقت وہ بھی ایک پناہ کا استعارہ ہے کہ تھکے ہارے جب وہاں لوگ جاتے ہیں۔ پلس وہ جو حدیث پاک ہے
کہ انسان کی قبر یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. بالکل. تو یہ جو اولیاء کرام ہیں کاملین، ان کی جو مزار مبارک ہیں وہ جنت کے باغ ہیں. تو جنت کے باغ کے پاس جاؤ گے تو راحت ہی ملے گی، آرام ملے گا، سکون ملے گا، چین ملے گا، سکینہ ملے گی، کیا کیا نہیں ملے گا وہاں سے. دوسرا میں نے عرض کرنا تھا کہ ایک دلچسپ پہلو جو آپ کی شخصیت کا ہے، جس کا تھوڑا سا تذکرہ ہوا ہے، آپ نے فرمایا جو تمہارے ساتھ نفس سے پیش آئے، یعنی سختی سے پیش آئے، تم اس کے ساتھ قلب سے پیش آؤ، دل سے پیش آؤ. ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. کافی سارے لوگ تھے آپ کو تکلیف دیتے تھے، لیکن آپ ہمیشہ نظر انداز کرتے تھے. ایک سیرت نگاروں نے، تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک جھجھا نام کا شخص تھا جو صرف بد زبانی نہیں کرتا تھا بلکہ فزیکلی بھی آپ کو ٹارچر کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا. وہ فوت ہو گیا، آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے جنازے میں شریک ہوئے، اور جب اس کی تدفین کر دی گئی تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ جھجھا نے جو مجھے کہا اور جو میرے ساتھ کیا، نظام الدین اسے معاف کرتا ہے، تو بھی معاف فرما دے. بہت بڑے لوگ تھے. ہاں جی، یہ افو درگزر کا جو پہلو لا ہے، تثریب علیکم اليوم، وہ جو فتح مکہ کا نقشہ ہے نا وہ ان کے سامنے ہوتا تھا. لیکن سچی بات ہے ڈاکٹر صاحب، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے آدمی کو. یہ کام بڑا مشکل ہے، مشکل کام ہے. بڑی دفعہ سوچا ہے. نہیں آپ تو اکثر معاف کر ہی دیتے ہیں. جی. اچھا، ایک اور پہلو جو آپ کی شخصیت کا ہے وہ بڑا دلچسپ پہلو ہے. ایک تو علم، عشق وہ اور عقل والا پہلو ہے. آپ نے آگے جو نظام ترتیب دیا ہے، مثلا حضرت فخر الدین زرادی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے شاگردوں میں شامل ہوئے، وہ فخر الدین ہاسوی کے پاس پڑھتے تھے، اور نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پڑھتے تھے. تو فخر الدین ہاسوی جو ہے وہ طنز کرتے تھے حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ پر. ایک دن ان کو تکلیف ہوتی تھی، وہ فخر الدین زرادی کو لے کر آ گئے. جب لے کر آ گئے اور ایک اور بھی اس کے ساتھ ساتھی تھا، ہمدرس تھا، کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچے قبلہ تو انہوں نے ایک سوال کیا ہدایہ کی عبارت کا. آپ نے اس کی وضاحت کی. جیسے جیسے وضاحت کرتے گئے دل کی بند کلی جو ہے وہ کھلتی گئی، اور اسی وقت پیچھے پہلے بحث کرنے کے لیے آگے بیٹھے ہوئے تھے فخر الدین زرادی، پھر ہٹتے 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 نصیر الدین چراغ دہلی کے پاس آ گئے. ان کے کان میں کہا کہ میں نے مرید ہونا ہے. تو انہوں نے عرض کی، انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں، کچھ دیر بعد. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اب مجھے مرید نہ کیا تو میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا، جو میری کیفیت ہو چکی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالی علم سے تبدیلی نہیں آتی، کہ جس طرف اقبال نے بھی کہا تھا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ. اچھا، خواجہ نظام پاک کا نام ہی ایسا ہے، جب لیتے ہیں نا تو ایک اپنائیت کا احساس یقیناً ایسا، بالکل ایسا. جی. ابھی بات ہو رہی تھی بیعت کی. آپ سے کوئی صاحبان غرض بھی آتے تھے اس اعتبار سے کہ جی بیعت کر لیں گے تو کچھ فوائد حاصل کریں گے. ایک صاحب بیعت کرنے آیا، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اگر میں اس مقصد کے لیے آپ کو رکا لکھ دوں تو آپ مجھے اور خود کو بیعت سے محفوظ رکھیں گے. اچھا. یعنی یوں نہیں تھا کہ حریص تھے کہ جو آ رہا ہے آپ مرید ہو جائے مرید ہو جائے. وہ آدمی ہنس پڑا. اس نے کہا جی میری ایک زمین پھنسی ہوئی ہے، قبضہ ہوا ہے، تو آپ مجھے رکا لکھ دیں تو میں بیعت نہیں کروں گا. تو آپ نے رکا لکھ دیا اور بیعت نہیں کی. یعنی آپ دیکھیے نا حسن عمل اور حسن کردار. حضرت خواجہ نظام ان مشائخ میں سے ہیں جنہوں نے جو دستور العمل وضع کیا ہے اس پر چشتی سلسلے کا مدار ہے آپ، اور اس پر عمل ہونا چاہیے. اسی طرح کثرت سے فتوحات آتی تھی، اوائل میں کچھ نہیں آتا تھا اور پھر کوئی انتہائی نہیں ہوتی تھی، ڈھیر لگ جاتے تھے. ایک صاحب نے مٹی لے کر وہ پڑیا بنا کر وہاں رکھ دی. وہ سب آتے تھے مٹھائی لے کے، تحفہ کسی کا مٹی رکھ دو، کون سا پتہ چلے گا، کیا پتہ چلے گا. اب جب خادم وہ سارے اٹھا رہا تھا چیزیں تو آپ نے فرمایا خادم سے کہ بھائی وہ جو پڑیا ہے نا وہ الگ رکھ لیجئے، وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے. یہ عالم تھا کشف کا. آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی. نہیں، اپنا وہ جو رومال تھا وضو کا صاف کرنے والا وہ بادشاہ کو عطا کر دیا. تو بادشاہ کا کشف یہ تھا کہ پوری سلطنت ہندوستان میں ہر بندے کو دیکھ رہا ہوتا تھا. پھر آپ نے کہا نہیں، اللہ ستار العیوب ہے. آپ فرما رہے تھے کہ وہ دکھ درد جو لوگوں کا محسوس کرتے تھے، آپ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے.
آپ کے خلفاء اور جو خادم ہوتے تھے انہیں تشویش ہوتی تھی. سب نے لکھا ہے کہ اکثر و بیشتر افطار کے وقت ہم دیکھتے تھے کہ پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے, باتیں کر رہے ہیں, دوسروں سے کہہ رہے ہیں آپ یہ لیجئے, اپنا ایک آدھ لقمہ ہی لیا ہے, اور کوئی نکاحت کے آثار طاری نہیں ہوتے تھے. ایک بار کسی نے کہا اکابر خلفاء میں سے کہ حضور خدا کے لیے آپ کچھ تناول فرما لیجئے, تو آپ نے فرمایا اس دلی میں اور اس کرۂ ارض پر کتنی خلق خدا روٹی سے محروم ہیں, مجھے وہ خیال آتا ہے تو کوئی لقمہ میرے اندر جاتا نہیں ہے. یہ وہ جذبہ ہے انسانیت کے ساتھ اس کا دکھ درد محسوس کرنے والا. اسی طرح ایک دفعہ آپ بے چین تھے, سائے میں بیٹھے تھے, لوگ بہت زیادہ تھے اور بہت سارے زائرین دھوپ میں بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ جو دھوپ میں بیٹھے ہیں نا لوگ, ان کو کسی طریقے سے سائے میں لے آؤ ورنہ مجھے بے چینی رہے گی. یہ دھوپ میں ہے, جل میں رہا ہوں. یہ ہے وہ کہ آپ اپنے اہل محبت کے دکھ درد کو اس حد تک جب محسوس کریں گے تو آپ شیخ بنیں گے. اچھا جی جامی صاحب, وہ آپ نے لکھا ہے نا کہ جو ہوتا ہے تائب کو متقی پر فضیلت حاصل ہے, اور اس کی جو آپ نے واقعہ لکھا وہ بڑا زبردست ہے. آپ نے کہا پہلے امتوں میں 2 آدمی جو تھے وہ بحث کر رہے تھے کہ تائب کو جو ہے متقی پر کیسے فضیلت حاصل ہے, تو وہی ہوئی کہ نہیں تم کل صبح جو آدمی تمہیں راستے میں ملے گا وہ بتائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. کہتے دوسرے دن وہ دونوں جا رہے تھے, آگے ان کو جلحہ مل گیا ہے, اس سے سلام دعا ہوئی, تو انہوں نے کہا یار کوئی بات بتاؤ. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں جب وہ اپنی وہ کھڈی بن رہا ہوتا ہوں, جو بھی کرتا ہوں نا, جب دھاگا بناتا ہوں تو جہاں سے وہ ٹوٹ جائے اس کو میں دوبارہ گانٹھ لگاتا ہوں, اور جہاں گانٹھ لگاتا ہوں وہ بہت مضبوط ہوتی ہے. بے شک. تو اس سے آپ نے اس کے جو حل نکالا وہ یہ تھا, آپ فرماتے تھے کہ یہ جو دوبارہ تعلق بنتا ہے نا تائب کا, تو گناہ کی منزل سے گزر کر جب تقوی کی منزل حاصل کرتا ہے تو استقامت طبع حاصل ہو جاتی ہے. بے شک. جو تائب ہو کے جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا, تو اسی وجہ سے آپ کی بہت سارے اقوال وہ دستور العمل کا درجہ رکھتے تھے. تصوف میں اسی طرح جیسے توبہ اور تقوی کی بات ہے, اسی طرح ایک اور بحث بھی تھی جہاں عام طور پر ترک دنیا کے حوالے سے ایک غلط کنسیپٹ پھیلا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ترک دنیا کا یہ معنی نہیں کہ تم ننگے رہو, کپڑے اچھے نہ پہنو, کھانا پینا نہ کرو, خلوت میں نہ رہو. ترک دنیا کا صوفیاء کے نزدیک یہ معنی ہے دنیا میں بھی رہو اور حقوق بھی ادا کرو, لیکن تمہارا دل دنیا کے ساتھ نہ رہے, دل دنیا میں نہ بسے. دل کو صرف یار کے ساتھ لگاؤ, باقی دنیا کے سارے حقوق و فرائض ادا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. کن ذہنی کا یہ علاج ہے جی, غباوت اور کن ذہنی کا علاج. اگر کوئی بچہ کن ذہن ہو تو تازہ روٹی بنا کر اس پر 7 بار یا اللہ لکھیں اور 21 دن تک بچے کو کھلائیں, انشاءاللہ کن ذہنی اور اس کی کن ذہنی ختم ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زہد اور ترک دنیا کا معنی یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ میسر ہو اسی پر قناعت کرے اور زیادہ مال جمع کرنے کی فکر نہ کرے. جی حافظ صاحب. بہار چشت میرے پیشوا
پیا کی دعا نظام الدین، رسول پاک کے گلشن کے پھول پیارے ہیں، رسول پاک کے گلشن کے پھول پیارے ہیں، جمال و نور علی مرتضی نظام الدین، جمال و نور علی مرتضی نظام الدین، رسول پاک کے اسوہ کی بہترین تصویر ہیں، اہل دل کے ہوئے رہنما نظام الدین، ہیں اہل دل کے ہوئے رہنما نظام الدین، علی کے علم کے وارث، نبی کے نور نظر، دکھاتے خلد کا ہے راستہ نظام الدین، دکھاتے خلد کا ہے راستہ نظام الدین، اسے بھی در پہ بلا لیجئے، برائے فرید، اسے بھی در پہ بلا لیجئے، برائے فرید، تمہارے در کا ہے ساجد گدا نظام الدین، تمہارے در کا ہے ساجد گدا نظام الدین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔